بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا جہاد، اس کا معنی مفہوم اور اس کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ ہمارے آج کے اس سبق کا عنوان ہے جہاد کی اقسام۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے جہاد کی اقسام، جس میں خواہش نفس کے خلاف جہاد ہے، اسی طرح شیطان کے خلاف جہاد ہے، اسی طرح جہاد بالسیف ہے، اسی طرح مدافعانہ جہاد ہے، مصلحانہ جہاد ہے وغیرہ ذالکہ۔ یہ ہے آج جہاد کی اقسام۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ خواہش نفس کے خلاف جہاد۔ خواہش نفس کے خلاف جہاد۔ خواہش نفس کے خلاف جہاد سے مراد یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ جو انسان کے اندر ایک مخفی صلاحیت اور قوت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، انسان کو سب سے پہلی چیز جو اطاعت الہی سے روکنے والی ہوتی ہے وہ خواہش نفس ہوتی ہے۔ خواہشات نفسانیہ جسے کہا جاتا ہے، یہ ہر وقت انسان کے دل میں رہتی ہیں۔ اگر انسان اپنی خواہشات پر قابو پا لے اور دین کے مطابق زندگی بسر کرے، یہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کے خلاف، اپنے آپ کے خلاف، خواہشات نفسانیہ کے خلاف جہاد کر لیا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر اسی کو قرار دیا ہے۔ یہ ویسے MCQs بھی بنتا ہے کہ جہاد اکبر کسے قرار دیا گیا ہے؟ خواہش نفس کے خلاف جہاد کرنے کو جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو صحابہ سے فرمایا تمہارا آنا مبارک ہو۔ جہاں سے واپس آئے تو فرمایا تمہارا آنا، تشریف لانا مبارک ہو، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہو۔ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ چھوٹے جہاد سے مراد کیا ہے؟ چھوٹے جہاد سے مراد یہی ہے کہ تم نے بدن کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، جسم و جان کے ساتھ جہاد کیا، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ سب سے بڑا جہاد جو ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ تم چھوٹے جہاد سے تو واپس لوٹ آئے، اب تم بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہو، اور وہ بڑا جہاد جو ہے وہ خواہش نفس کے خلاف جہاد ہے۔ خواہش نفس کے خلاف کہ انسان اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر کنٹرول اور قابو کر لے، تو یہ جہاد بالنفس ہوتا ہے، نفس کے خلاف جہاد کہلاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی فرمایا تھا کہ قدمتم خیر مقدم من الجہاد الاصغر الجہاد اکبر۔ تمہارا آنا مبارک، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو، یعنی تم خواہش نفس کی طرف اب جہاد کرنے کے لیے تشریف لائے ہو۔ دوسری قسم جہاد کی شیطان کے خلاف جہاد کرنا۔ انسان جب اپنے نفس پر قابو اور کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے اور اپنے نفس کے ساتھ نمٹ لیتا ہے، تو اب اس کو دوسری طاغوتی قوتوں، شیطانی قوتوں سے نمٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسی قوت جس کو شیطانی قوتیں کہا جاتا ہے، طاغوتی قوتیں کہا جاتا ہے، اور قرآن مقدس نے اس کو طاغوت کا نام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ تو اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرتے ہیں۔ کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اور جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ تو طاغوت اور شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، شیطان کی طاغوتی قوتوں کے خلاف جہاد، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے اس کو طاغوت کہا ہے۔ اس لیے ان سے بصارت کے ساتھ
بصیرت کے ساتھ نمٹنا بھی ضروری ہے۔ اور جی جہاد کی اقسام میں سے جہاد باللسان۔ جہاد باللسان زبان کے ذریعے کسی سے جہاد کرنا۔ اگر زبان دین کی اشاعت کا ذریعہ بنے اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی زبان کو استعمال کیا گیا، واعظ و نصیحت کے ذریعے، دلائل کے ذریعے کفر کے ساتھ مقابلہ کیا گیا، زبانی طور پر مختلف صورتیں، مناظرے کی صورت کے اندر، مباحثے کی صورت کے اندر، جلسے کی صورت کے اندر، تقریر کی، واعظ و نصیحت کی صورت کے اندر، تو اسے جہاد باللسان کہا جاتا ہے۔ تبلیغ اور دشمنان اسلام کے اعتراضات کا جواب دینا بھی اسی جہاد میں شامل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکین سے جہاد کرو 3 چیزوں کے ساتھ، اپنے مال کے ذریعے، دوسرا اپنی جان کے ذریعے، تیسرا فرمایا اپنی زبان کے ذریعے بھی مشرکین سے کیا کرو؟ جہاد کرو۔ اب زبان سے جہاد یہی ہوتا ہے، واعظ و نصیحت کے ذریعے مشرکین اور کفار کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب دینا، بحث اور مباحثہ کی صورت کے اندر، مدلل انداز کے اندر اسلام کی حقانیت کو اور اسلام اور مسلمانوں کو واضح اور مثبت انداز میں پیش کرنا، جبکہ کفریہ طاقتوں کے اور کفر کی طرف سے اسلام پر ہونے والے شبہات یا اعتراضات کا مدلل جواب دینا جہاد باللسان ہے۔ اسی طرح جہاد کی قسموں میں سے جہاد کی ایک قسم جہاد بالقلم بھی ہے۔ جہاد بالقلم، جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے جہاد اسلام کی حفاظت اور اشاعت کے لیے قلم کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کی زبان کے اندر تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ وہ زبان ان کو ایسی فصیح اور بلیغ عطا کی جاتی ہے کہ وہ زبان کے ذریعے جہاد کرتے ہیں۔ بعض کو اللہ رب العزت نے قوت تحریر کا ملکہ عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ تحریر ایسی شائستہ، شگفتہ اور ایسے مدلل انداز میں لکھتے ہیں تحریر کہ ان کفر کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، ان کتابوں کا جواب دینا، ان کتابوں کا مدلل صورت کے اندر، تحریری صورت کے اندر جواب دینا جہاد بالقلم کہلاتا ہے۔ کوئی مسلمان اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کتاب لکھتا ہے یا کسی منکر کی کتاب کا جواب لکھتا ہے تو یہ جہاد بالقلم کہلاتا ہے۔ اسی طرح جہاد کی اقسام میں سے جہاد بالمال بھی ہے۔ جہاد بالمال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اپنے مالوں کے ذریعے جہاد کرو، مالوں کے ذریعے جہاد کرو۔ دین کی اشاعت اور حق کی حمایت و کامیابی کے لیے اپنے مال خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاد بالمال، اللہ کے راستے میں دولت خرچ کرنا، ضرورت پڑی اللہ کے راستے میں دولت صرف کر دینا، اپنی دولت کو راہ للہ لٹا دینا، یہ جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاں اور جہاد کی حکم کیا، جہاد بالقلم کا ہے، جہاد بالنفس کا ہے، وہیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد بالمال کا بھی حکم دیا کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کرو۔ فرمایا وجاہدوا باموالکم، پہلے مال کا ذکر ہے، وجاہدوا باموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے جہاد کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنی جانوں سے بھی اللہ کے راستے میں لڑو۔ تو پہلے مال کا ذکر فرمایا، پھر کس کا؟ جان کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جہاں جہاد کا حکم فرمایا، فرمایا جاہد المشرکین
مشرکین سے جہاد کرو۔ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعے، وَأَنفُسِكُمْ، پھر اپنی جانوں کے ذریعے، اور پھر وَأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں کے ذریعے۔ سنن ابی داؤد کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو جہاد کی ایک قسم جہاد بالمال ہے کہ اپنے مال و دولت کو دین حق کی سربلندی اور اشاعت و ترویج کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جہاد بالسیف، سیف تلوار کو کہا جاتا ہے، سیف تلوار کے ذریعے جہاد، یہ جہاد کی آخری اور اعلیٰ ترین قسم ہے کہ ایک مرد مجاہد، ایک پکا سچا مسلمان اپنی خواہش نفس پہ بھی قابو اور کنٹرول کیا، قلم کے ذریعے بھی اس نے اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا، زبان کے ذریعے بھی، اور پھر اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا۔ اب نوبت یہاں تک آ پڑی کہ مسلمان تلوار ہاتھ میں لے کر کفر کے ساتھ میدان جنگ میں، میدان کارزار میں آ پر پہنچا۔ کفر سے نبرد آزما ہونے کے لیے اس کو تلوار ہاتھ میں اٹھانی پڑے۔ تو سب سے بڑا جہاد، آخری قسم جہاد کی، جسے قرآن نے قتال کہا گیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، سورہ بقرہ، فرمایا تم پر قتال فرض کر دیا گیا اور تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ قتال فرض کیا گیا ہے، فرض، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، مجھے قیامت تک تلوار دے کر بھیجا گیا ہے۔ اب یعنی جہاد کا جو ایک قتال کہا گیا ہے، اور سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، تو یہ قتال کا لفظ جس کے لیے استعمال کیا گیا ہے یہی جہاد بالسیف ہے کہ اگر حق کے دشمنوں کے خلاف میدان میں اترنا پڑے، آ کر تلوار اٹھانی پڑے، اسلحہ اٹھانا پڑے، تو اس سے بھی مسلمان دریغ نہ کریں۔ اسی طرح جہاد کی کام قسم ہے مدافعانہ جہاد۔ مدافعانہ جہاد سے مراد یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر غیر مسلموں نے، کفریہ طاقتوں نے حملہ کر دیا۔ اب یہ مسلمان اپنے دفاع کی خاطر یا ایک ریاست اسلامی دوسری اسلامی ریاست کے مسلمانوں کی دفاع کی خاطر جب میدان میں اترتے ہیں تو اسے مدافعانہ جہاد کہا جاتا ہے، اور یہ مسلمان کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے، اور اسلامی حکومت کو غیر مسلموں کے کفری حملے سے محفوظ کرنے کے لیے یہ جہاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کہ مصلحانہ جہاد، اللہ کی حاکمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نفاذ کے لیے کوششیں، یہ مصلحانہ جہاد کہلاتی ہیں۔ اس جہاد کا مقصد قتل و غارت نہیں ہوگا بلکہ شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد ختم نہ ہو جائے اور دین سب کو سب اللہ ہی کا ہو جائے۔ تو اب اس صورت کے اندر مسلمان مصلحانہ جہاد کے اندر دین اسلام کی اشاعت و ترویج اور اس کے نفاذ کے لیے جو کوششیں، جو محنت کی جاتی ہے اسے مصلحانہ جہاد کہا جاتا ہے۔ اور پھر جہاد کے چند اصول اور ضوابط جو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو ہمارے آج کے جو سبق کا عنوان تھا وہ تھا جہاد اور اس کی اقسام، جس میں ہم نے چند اقسام پڑھی ہیں۔ خواہش نفس کے خلاف جہاد ہو گیا، شیطان کے خلاف جہاد ہو گیا، جہاد باللسان ہو گیا، جہاد بالقلم، جہاد بالمال، جہاد بالسیف، مدافعانہ جہاد اور مصلحانہ جہاد۔ اس میں مختصر سوال بنتا ہے
مختصر دو بنتے ہیں اس میں، اس ٹاپک میں سے تقریباً جو ہے وہ یا تو یہ کہتے ہیں کہ مدافعانہ جہاد سے کیا مراد ہے، مختصر نوٹ لکھیے، مدافعانہ جہاد سے کیا مراد ہے مختصر نوٹ لکھیے، یا پھر دوسرا مختصر سوال جو بنتا ہے کہ مصلحانہ جہاد سے کیا مراد ہے، اس پر مختصر نوٹ لکھیے، مصلحانہ جہاد سے کیا مراد ہے اس پر مختصر نوٹ لکھیے۔ تو ہمارے آج کے جو سبق عنوان تھا وہ تھا جہاد اور اس کی اقسام۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و السلام۔